إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة اللہ رب العالمین نے جہاں ہمیں رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ عطا فرمایا اور جہاں اس کے روزوں کی فرضیت کا تذکرہ فرمایا وہاں رب العزت نے انسان جو اللہ کا محتاج ہے جسے ایک ایک سانس لینے کے لیے اپنے رب کی ضرورت ہے جسے ایک آنکھ جھپکنے کے لیے اپنے رب کی مدد کی ضرورت ہے وہاں اپنے بندے کو یہ تعلیم دی یہ سبق سکھایا کہ اے انسان اے بندے تجھے ضرورتیں پڑیں گی تجھے مانگنا پڑے گا تجھے سوال کرنا پڑے گا لیکن اپنے رب سے سوال کرنا اپنے رب سے مانگنا اپنے رب سے التجا کرنا اور پھر رمضان کے مہینے میں بالخصوص رب العزت نے روزے کے احکامات بیان کرتے ہوئے اس دعا کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي کہ پیغمبر آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي میرے بارے میں رب کے بارے میں خالق و مالک کے بارے میں سوال کریں فَإِنِّي قریب تو لوگوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ میں قریب ہوں اور کتنا قریب ہوں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بیان کر دیا نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کہ انسان کے ماں باپ اس سے دور ہو سکتے ہیں انسان کے بہن بھائی اس سے دور ہو سکتے ہیں انسان کے اپنے جو بہت قریبی ہوں وہ اس سے دور ہیں حتیٰ کہ انسان کا اپنا نفس اس سے دور ہے لیکن اللہ رب العالمین انسان کی شہرت سے بھی زیادہ اس انسان کے قریب ہیں اس انسان کو جب بھی ضرورت پڑے جب بھی سوال کرنا پڑے تو یہ اپنے رب سے سوال کرتا رہے اپنے رب سے مانگتا رہے اپنے رب سے التجائیں کرتا رہے اور اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں فَإِنِّي قَرِيب اجیب دعوت الداع،
مجھے پکارتا ہے، مجھ سے دعائیں کرتا ہے، تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ دعا کا رمضان المبارک کے مہینے سے تو گہرا تعلق ہے ہی ہے، لیکن یہ انسان کی زندگی کا وہ اہم پہلو ہے کہ انسان اپنی زندگی میں قدم قدم پہ اپنے رب کا محتاج ہے اور اپنے رب سے دعا کرنے کی اسے ضرورت ہے۔ ساری زندگی، صرف رمضان کے ساتھ دعا خاص نہیں ہے، بلکہ انسان کا ہر لمحہ، انسان کی زندگی کا ہر پہلو، اس کی ہر عبادت ہی دعا سے منسلک ہے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ آپ اپنی زندگی کی عبادتوں کو دیکھیں، روزہ ہے تو اس کا دعا کے ساتھ تعلق، نماز ہے تو شروع سے آخر تک دعائیں ہی دعائیں ہیں، صدقہ و خیرات ہے تو اس کی قبولیت کے لیے دعائیں ہیں، اور حج ہے، عمرہ ہے تو اس میں بھی قدم قدم پہ دعائیں ہیں۔ میری اور آپ کی زندگی دعاؤں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جس انسان کی زندگی میں دعا نہیں ہے، اس انسان کی زندگی بیکار ہے، اور وہ اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا اگر وہ اپنے رب سے مانگتا نہیں ہے، سوال نہیں کرتا۔ آج اسی دعا کے حوالے سے اس کی فضیلت، اس کے آداب اور قبولیت کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کون سے کام، کون سے مواقع اختیار کرنے چاہیے، ان تین چیزوں کے حوالے سے بات کریں۔ دعا کی اہمیت، فضیلت، مقام، مرتبہ بے شمار دلائل ہیں، لیکن 5 چیزوں کا ہم ذکر کریں گے۔ پہلی چیز کہ دعا عبادت ہے، یہ کوئی روٹین کی بات نہیں ہے، یہ کوئی عادت کی بات نہیں ہے، یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ کوئی رواج نہیں ہے کہ فلاں جگہ پہ ہم جائیں اور اس رسم کو پورا کر کے آ جائیں۔ نہیں، دعا اللہ کی بندگی کا نام ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، کہ دعا عبادت ہے، بندگی ہے۔ اگر کوئی اس کو رسم سمجھتا ہے کہ جہاں لوگوں نے رسمن ہاتھ اٹھائے ہوں میں بھی اٹھا لوں، جہاں لوگوں نے ہاتھ رکھ دیے ہوں وہاں میں بھی رکھ دوں، تو یہ رسم جو ہے اللہ کے ہاں اس رسم کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں دعا کو رسم سمجھ لیا گیا ہے، کوئی فوت ہو جائے تو ہم جاتے ہیں رسم پوری کرنے کے لیے، آج رسم فلاں ہے، آج رسم فلاں ہے، آج رسم فلاں ہے، اور جا کے اس کے لیے دعا ہوگی، حالانکہ اس میں دعا کیا ہوتی ہے ہمارے سامنے۔ تو دعا کو عادت نہیں، رسم نہیں، بلکہ عبادت سمجھ کے کیجیے۔ اور اس کی فضیلت میں دوسری چیز، انسان کی ساری عبادتیں ہی بڑی عظیم ہیں، انسان کا ایک ایک نیک عمل اللہ کے ہاں بڑا معتبر ہے، بڑا مقبول ہے، لیکن اس کی عبادت سے بڑھ کے کوئی معزز عمل نہیں ہے، اس کی دعا سے بڑھ کر اللہ کے ہاں کوئی معزز عمل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من شیء اکرم علی اللہ، کہ اللہ کے ہاں زیادہ عزت والی، زیادہ مقام والی، زیادہ مرتبے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، دعا سے بڑھ کر زیادہ عزت، مقام، مرتبہ اللہ کے ہاں کسی عبادت کو حاصل نہیں۔ تو یہ عبادت اتنی عظیم ہے، اور اس کی اہمیت کے حوالے سے تیسری چیز، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو خبر دیتے ہیں کہ انسان کی تقدیر جو اللہ نے لکھ دی ہے، اس تقدیر کو رب نے معلق بھی رکھا ہے۔ یہ دعا وہ عظیم عبادت ہے کہ جس دعا کی وجہ سے انسان کی تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں۔ انسان گناہوں کے راستے پہ ہے، اللہ سے توفیق مانگی، دعا مانگی، اس نے خود اس کے ماں باپ نے مانگی، اللہ نے اس کی تقدیر بدل دی اور اس کو نیکی کے راستے پہ چلنا سکھا دی۔ ایک انسان بیمار ہے اور بیماری سے جان نہیں چھوٹ رہی، لیکن اس نے رب سے ایسی التجا کر لی، رب نے اس کی زندگی کو بدل کے بیماری کو ختم کر کے رکھ دیا۔ اور کئی ایسے واقعات سامنے آتے ہیں جب یہ خبر دی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ فلاں لا علاج ہو چکا ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ممکن، لیکن دعائیں کرنے والے،
التجائیں کرنے والے، اللہ سے سوال کرنے والے جب التجائیں کرتے ہیں تو اللہ اس کی زندگی کو بدل کے اس لا علاج بیماری کو صحت اور عافیت میں بدل دیتے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں کیسے بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ جن میں اللہ رب العالمین نے دعاؤں کی بدولت انسانوں کی تقدیریں بدلی ہیں، ان کے حالات کو بدلا ہے، انہیں تندرستی سے خوشحالی کی زندگی دی ہے، انہیں بیماری سے صحت عطا کی ہے، اللہ نے انہیں گناہوں سے نیکی کی توفیق دی ہے، اللہ رب العالمین نے ان کی زندگیوں کو بدلا ہے، بے شمار ایسے واقعات۔ اور تیسری اہمیت کہ دعا کرنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا، یہ ایسی عظیم عبادت ہے کہ یہ ہر صورت قبول ہو جاتی ہے۔ یا تو انسان رب سے مانگتا ہے، اللہ رب العالمین اسے اس کی مانگی ہوئی چیز عطا کر دیتے ہیں، یا انسان دوسری صورت یہ ہے کہ رب سے مانگتا ہے کہ مجھے فلاں چیز چاہیے، اللہ وہ چیز نہیں دیتے کیونکہ وہ انسان کے حق میں بہتر نہیں ہوتی، لیکن اللہ رب العالمین اس دعا کی وجہ سے اس پہ آنے والی تکلیف کو، مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ انسان مانگتا ہے کہ اللہ مجھے فلاں گھر چاہیے، فلاں جاب چاہیے، لیکن اللہ جانتے ہیں کہ وہ میرے اور آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں۔ ہو سکتا ہے ہم مانگ رہے ہیں لیکن اللہ جانتا ہے کہ نہیں بندے یہ تیرے حق میں بہتر نہیں ہے، تجھے اس سے بہتر مل جائے گا، اس لیے یہ چیز تجھے نہیں دی جا سکتی۔ ایک بچہ جو ماچس اٹھا لیتا ہے، جو چھری اٹھا لیتا ہے، ماں باپ کو بڑا پیار ہوتا ہے اس سے، لیکن اس کے ہاتھ سے لے لیتے ہیں، وہ روتا ہے، اس کے رونے کی پرواہ نہیں ہوتی کیونکہ یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ انسان بھی اپنی زندگی میں بے شمار ایسی چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے، رب سے مانگتا ہے جو اس کے لیے اچھی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز تو نہیں دیتے، لیکن اس کی دعا کی وجہ سے آنے والی مصیبت، آنے والی بیماری، آنے والی تکلیف، آنے والی آزمائش، آنے والا کوئی امتحان اس سے ٹال دیتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین، ہم نہیں جانتے کہ اللہ نے ہمارے مقدر میں کون کون سی تکلیفیں لکھی ہیں، اگر ہم دعا کریں گے تو اللہ رب العالمین کے ہاں قبولیت کی دوسری صورت یہ ہے کہ دعا کی وجہ سے انسان پہ آنے والی تکلیف ٹل جاتی ہے۔ اور قبولیت کی تیسری صورت کہ دعا کرنے والے کو محروم نہیں رکھا جاتا، اگر اس کی مانگی ہوئی چیز بھی اسے نہیں ملی، اس کی وجہ سے اس کی تکلیف کو بھی دور تو نہیں کیا گیا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کی دعا کو، اس کی اس عبادت اور بندگی کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا ہے، اور آخرت میں اللہ رب العالمین اس کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیں گے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اسے نیکیاں عطا کریں گے۔ شاید انسان وہاں پھر یہ کہتا پھرے کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی، ساری آج مجھے بدلے کی صورت میں مل جاتی۔ انسان تو جلدی چاہتا ہے، ایک دفعہ دعا کی، دو دفعہ کی، چاہتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ مجھے پورے کا پورا مل جانا چاہیے، لیکن اللہ جانتے ہیں کہ کیا وہ چیز میرے اور آپ کے حق میں بہتر ہے، یا اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین تکلیف کو ڈال دیں وہ بہتر ہے، یا اللہ نہ تکلیف کو ڈالے نہ وہ چیز دیں، آخرت کا ذخیرہ کر لیں۔ یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں، یہ تو اللہ کی حکمتیں ہیں، یہ تو اللہ کا وسیع علم ہے، وہ ہمارے بارے میں جانتے ہیں کہ کون سی چیز ہمارے لیے ٹھیک ہے اور کون سی چیز ٹھیک نہیں۔ تو دعا کرنے والے کو محروم نہیں کیا جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ربکم حیی کریم، کہ تمہارا رب بہت زیادہ حیا کرنے والا، بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، اور رب تو اس بات سے بھی حیا کرتا ہے کہ رب کے سامنے کوئی ہاتھ اٹھائے اور رب ان ہاتھوں کو خالی لٹا دے، رب ان ہاتھوں کو خالی واپس کر دے، رب العالمین اس بات سے بھی حیا کرتے ہیں۔ لیکن ہم کتنا مانگتے ہیں، ہم رب سے کتنا سوال کرتے ہیں اور کیسے مانگتے ہیں، ہماری حالت ہمیں خود پتہ ہے۔ لیکن جو رب سے مانگتا ہے اور مانگنے کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اسے محروم نہیں کرتے۔ اور دعا کی فضیلت کے حوالے سے، اس کی اہمیت کے حوالے سے پانچویں بات کہ جو بندہ دعا نہیں کرتا، اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ سے سوال نہیں کرتا،
اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہوتے ہیں، اس پہ غصے ہوتے ہیں۔ دنیا سے مانگیں تو دنیا ناراض ہوتی ہے، رب سے نہ مانگے تو رب ناراض ہوتا ہے۔ ایسا کریم بھی کوئی ہو سکتا ہے، لیکن اس کریم کو چھوڑ کے ہم کہاں کہاں کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، اور وہ رب کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا۔ اس رب کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے، اس سے مانگنے کی توفیق نہیں مل رہی، اس رب سے التجائیں نہیں کر رہے، اس رب سے سوال نہیں کر رہے، دنیا جہان سے مانگتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں مانگتے۔ من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں جو اللہ سے سوال نہیں کرتا، جو اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہوتے ہیں، اس سے غصے ہوتے ہیں۔ اور فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی دعا کا حکم دینے کے بعد فرمایا جو یہ دعا نہیں کرتے، عبادت نہیں کرتے، تکبر کرتے ہیں، ہم سے منہ موڑتے ہیں، وہ جہنم میں رسوا کر کے داخل ہوں گے، رسوائی کے ساتھ وہ جہنم میں جائیں گے۔ جو رب سے نہیں مانگتے، رب کو ان لوگوں پہ غصہ آتا ہے جو رب سے نہیں مانگتے، رب سے سوال نہیں کرتے۔ اور انسان کو قدم قدم پہ سوال کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی سمجھے کہ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، مجھے تو کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اولاد میرے پاس ہے، مال میرے پاس ہے، صحت مجھے ملی ہوئی ہے، اور دنیا کی ساری آسائشیں اور آسانیاں میسر ہیں، تو پھر بھی یاد رکھیں اپنے رب سے مستغنی نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان ساری چیزوں کی حفاظت کرنے والا میرا اور آپ کا خالق اور مالک ہے، ہمارا رب ہے۔ اگر اس نے صحت دی ہے تو وہ واپس لینے پہ بھی قادر ہے، اگر اس نے مال دیا ہے واپس لینے کا بھی اختیار رکھتا ہے، اگر اس نے اولاد دی ہے واپس لینے کا بھی اختیار رکھتا ہے۔ ان ساری چیزوں کی حفاظت کی ہمیں ضرورت ہے، اور وہ حفاظت میرا رب کر سکتا ہے، کائنات میں کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تو دعا عبادت ہے، اس دعا سے بڑھ کر کوئی عظیم عبادت نہیں ہے، اور یہ دعا انسان کی تقدیر کو بدلنے والی ہے، اور دعا کرنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا، اور جو اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ سے دعا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس پہ غصے ہوتے ہیں، اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اب آئیے اس دعا کے آداب کیا ہے۔ جب یہ دعا اتنی ضروری ہے تو اس کے آداب کو جو انسان ملحوظ رکھتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے، اس انسان کو اللہ رب العالمین ضرور عطا فرماتے ہیں۔ ان میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ جب بھی سوال کرنا ہے، مانگنا ہے، چاہے آپ کی نظر میں بہت بڑی چیز ہے یا آپ کی نظر میں کوئی حقیر سی چیز ہے، اپنے رب سے مانگنا ہے، اپنے رب سے سوال کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو، اپنے رب سے سوال کرو۔ اور کیا کیا چیز رب سے مانگنی ہے اللہ کو چھوڑ کر؟ اگر کسی اور سے ما فوق الاسباب، ایک تو ہے نا کہ آپ نے کسی سے کوئی چیز مانگی ہے، اس کے پاس وہ چیز موجود ہے، آپ نے اس سے سوال کیا، اس کو کہا بھائی یہ چیز مجھے چاہیے، میرے ساتھ تعاون کرو۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس تعاون کا حکم دیا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ نیکی اور خیر کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے کام آؤ۔ اور اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، اللہ اس بندے کی مدد کرتے رہتے ہیں جب تک بندہ کسی دوسرے انسان کے کام آتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے۔ لیکن ایک وہ چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ آپ کو صحت ملی ہے، کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ آپ کو اولاد ملی ہے، کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ آپ کو عزت دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ جو چیزیں انسانوں کے اختیار میں نہیں ہیں، وہ چیزیں اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ،
کہ اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو پکارتا ہے، ایسوں سے دعائیں کرتا ہے، التجائیں کرتا ہے کہ جو اس کی بات کو سنتے ہی نہیں۔ سننا تو دور کی بات، قبول کرنا تو دور کی بات ہے، ان کی دعاؤں کو قبول کر کے انہیں کچھ دینا تو دور کی بات ہے، وہ تو سنتے ہی نہیں ہیں۔ اور فرمایا والذین تدعون من دون اللہ ما یملکون من قطمیر، اور جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، جن کے در پہ جا کے سوال کرتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر جن کے در کے منگتے بنتے ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تو کھجور کی گھٹلی کے اوپر جو چھلکا سا ہوتا ہے یا جو لائن اور داغ لگا ہوتا ہے اس کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں۔ ما یملکون من قطمیر، تو اپنے رب سے مانگنا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسأل اللہ، اللہ سے سوال کرو، یہاں تک کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اپنے رب سے مانگو۔ انسان کہتا ہے کہ شاید چھوٹی چھوٹی چیزیں، مجھے نوکری چاہیے، مجھے مال چاہیے، مجھے فلاں چیز چاہیے، یہ میں لوگوں سے مانگ لیتا ہوں، یہ فلاں دربار سے فلاں مزار سے مانگ لیتا ہوں، اور جو جنت مانگنی ہے وہ اللہ سے مانگ لوں گا۔ نہیں، چھوٹی چیز ہے یا بڑی چیز ہے، جنت مانگنی ہے یا کائنات میں کوئی چھوٹی سی چیز مانگنی ہے، وہ اللہ سے مانگنا، اللہ سے سوال کرنا۔ جس انسان کو عادت پڑ جائے اور وہ عبادت کی غرض سے، عبادت کی نیت سے اللہ سے سوال کرنے لگ جائے تو اللہ رب العالمین اسے ضرور عطا کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ مال مانگنے کے لیے کسی جگہ چلے گئے، اولاد مانگنے کے لیے دوسری جگہ چلے گئے، اور جاب مانگنے کے لیے کسی اور جگہ چلے گئے، اور پھر جنت مانگنے کے لیے رب کے پاس چلے گئے تو پھر رب جنت نہیں دے گا، کیونکہ جو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ نے اس کے بارے میں فیصلہ سنا دیا ہے انہ من یشرک باللہ، کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا۔ تو اللہ سے مانگنا۔ دوسرا ادب دعا کا یہ ہے کہ دعا مانگنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریفات بیان کی جائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، کہ تمام تعریفیں میرے رب کی ہیں جس نے آج تک مجھے نوازا ہے، جس نے سب کچھ عطا کیا ہے، اس رب کی بڑائی بیان کرنا۔ دنیا میں بھی جس شخص کو کسی سے مانگنے کا گر آتا ہے، طریقہ آتا ہے، وہ پہلے جا کے اسے کہتا ہے حاجی صاحب آپ کا ہمارے اوپر پہلے بھی بڑا احسان ہے، اس کی تعریفوں کے پل باندھتا ہے اور پھر اس کی جیب خالی کرتا ہے۔ یہاں رب کے خزانے ختم ہونے والے نہیں ہیں، یہاں رب کے خزانے اتنے وسیع ہیں کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں اگر ساری کائنات جمع ہو کے رب سے اپنی منشا کے مطابق مانگے، رب سب کو دے دے، اللہ کے خزانوں میں ایک سوئی کو سمندر میں ڈبونے کے برابر کمی نہیں آتی۔ اللہ کے خزانے اتنے وسیع ہیں، یہ دنیا والوں کی جیبیں ہیں جو خالی ہو جاتی ہیں، رب کے خزانے خالی ہونا تو دور کی بات ہے، ان پہ تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا۔ اللہ کے پیغمبر مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، ایک شخص آیا، آ کے اس نے جلدی جلدی سے دعا کی۔ اللہ کے رسول نے کہا اس نے جلدی کی ہے، اگر یہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا، میرے اوپر درود و سلام پڑھتا، اس کے بعد اللہ سے مانگتا، سوال کرتا، اللہ تعالیٰ ضرور اسے عطا کرتے۔ تو دعا کرنے سے پہلے اللہ کی ثنا، اللہ کی تعریف اور پیغمبر پر درود پڑھنا، اور اس کے بعد اپنا مسئلہ اپنے رب کے سامنے رکھنا، یہ دعا کے آداب میں سے ہے۔ اور تیسرا ادب یہ ہے کہ انسان جب مانگے تو یہ نہیں کہ اللہ تو چاہتا ہے تو دے دے، نہیں، مجھے جس چیز کی ضرورت ہے اسے عزم کے ساتھ مانگیے، اسے اللہ رب العالمین سے سوال کرتے ہوئے ایسے سوال کیجئے کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے، یہ تو نے مجھے دینی ہے، مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا تو نے کھلانا ہے، میں پیاسا ہوں، میری پیاس تو نے مٹانی ہے، مجھے جنت کی طلب ہے، کسی اور سے نہیں مانگ سکتا، جنت تو نے دینی ہے، مجھے اولاد کی ضرورت ہے، تو اولاد دینے والا ہے، تو مجھے اولاد عطا فرما۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ اگر تو چاہتا ہے تو تیری مرضی، تو دے دے تو تیرے خزانوں میں کمی نہیں، تو نہ دینا چاہے تو تجھے پوچھ کوئی نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی سوال
سوال کرے فلیعظم المسئلہ، تو عزم کے ساتھ سوال کرے اور یہ کہہ کر سوال کرے کہ اللہ یہ چیز دے مجھے. ہاں اس میں مبالغے سے بچے. ایک شخص کو اللہ کے رسول نے سنا، وہ کہہ رہا تھا اللہ مجھے جنت میں فلاں جگہ پہ فلاں محل دے دے، جنت میں فلاں جگہ پہ فلاں محل مجھے دے دے. اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ صرف یہ مانگ لو کہ اللہ مجھے جنت دے دے، یہ آگے فلاں جگہ اور فلاں محل کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ سے جنت مانگ لو. تو اللہ رب العالمین سے جب انسان مانگے تو عزم کے ساتھ مانگے. اور چوتھا ادب یہ ہے کہ اسے قبولیت کا یقین بھی ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ مانگ تو اللہ سے رہا ہے لیکن سامنے اپنے اسباب رکھ رہا ہے کہ ہاں اللہ سے مانگتا تو ہوں لیکن کوئی ایسا سبب نظر نہیں آتا، میں تو گناہگار ہی بہت ہوں، میری تو قبولی نہیں ہوگی. یا تو اس وجہ سے یقین نہیں ہے اپنے رب پہ کہ کہتا ہے میں گناہگار ہوں، میری کہاں قبول ہونی ہے، بس مانگ رہا ہوں لیکن امید نہیں ہے، کوئی یقین نہیں ہے کہ اللہ مجھے دے گا. یا یہ سمجھ بیٹھتا ہے انسان کہ جو چیز میں مانگ رہا ہوں وہ چیز بڑی مشکل ہے، وہ مجھے ملے گی نہیں، لیکن مانگتا ہوں پھر بھی. نہیں، جب تک آپ کو یقین نہیں ہے، آپ بیمار ہیں، آپ کو صحت یابی کا یقین ہی نہیں ہے، تو پھر رب سے مانگنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. ہاں آپ یقین کے ساتھ مانگیں گے کہ اس رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ مجھے صحت دے سکتا ہے. اور جناب ابراہیم نے کہا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا دینے والی ذات میرے رب کی ذات ہے، وہ رب مجھے شفا دے سکتا ہے، وہ مجھے ضرور دے گا. اور اولاد نہیں ہے تو اپنے رب سے اولاد مانگ کے یقین رکھیں کہ اللہ نے مجھے ضرور دینی ہے. مال مانگا ہے آپ نے، رب پہ یقین رکھیں کہ رب دے گا مجھے. اور جنت مانگی ہے تو رب پہ یقین رکھیں کہ وہ رب مجھے جنت دے گا. اگر یقین ہی نہیں ہے انسان کو، مانگ تو رہا ہے لیکن مانگنے کے ساتھ ساتھ اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کا دل ہی غافل ہے، یقین ہی نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں لا يقبل اللہ من قلب غافل اللہ، جو غفلت کے ساتھ لاپرواہی کے ساتھ رب سے مانگتا ہے، یقین کے ساتھ نہیں مانگتا، اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے. ہم نے شاید دعائیں کی ہوں لیکن کبھی ہم نے یقین کے ساتھ نہیں مانگا. آپ یقین رکھ کے رب سے مانگے، تجربہ کر کے دیکھ لیں، اللہ رب العالمین آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے. آپ کا کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے، آپ کسی بڑی پریشانی میں، ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی پریشانی میں ہیں تو ہم دوسرے کے پاس جاتے ہیں، مولوی صاحب ہمارے لیے دعا کرنا، قاری صاحب دعا کرنا، حاجی صاحب دعا کرنا، فلاں صاحب دعا کرنا، بڑا پریشانی میں ہوں، حالات بڑے تنگ ہیں. ارے مولوی صاحب کو کیا ضرورت ہے آپ کی پریشانی اپنے سر لینے کی؟ آپ کی پریشانی آپ بہتر سمجھتے ہیں. آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ اسے زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ کے اپنے رب سے اتنی زیادہ التجا کر سکتے ہیں. مولوی صاحب نے تو کہہ دینا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی دور کرے، بس زبان کے یہ الفاظ ہوتے ہیں لوگوں کے. ہاں کوئی آپ کے ساتھ کوئی مخلص آدمی ہے جو اس قدر آپ کے لیے مخلص ہے کہ وہ اپنی تنہائی میں آپ کے لیے دعائیں کرے گا، پھر ہمارا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اپنا مسئلہ خود حل کروانا ہی نہیں چاہتے، رب سے کرواتے ہی نہیں ہیں کیونکہ یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ میری سنے گا. ہمارا یقین یہ بنا دیا گیا ہے کہ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے اور ان کی موڑتا نہیں ہے. ہم نے بھی سمجھ رکھا ہے ہاں اللہ تو ہماری نہیں سنتا، ان کے آگے ہم جا کے التجا کریں گے فلاں 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 جو ہم نے بنا رکھے ہیں اور پھر ہمارا مسئلہ حل ہوگا. ہم نے کب یقین کے ساتھ اللہ سے مانگا؟ تو دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ آپ جو مانگ رہے ہیں اللہ سے امید رکھیں، یقین رکھیں کہ اللہ نے ضرور آپ کو عطا کرنا ہے. اگر یہ آپ کے حق میں بہتر ہوا تو، بہتر نہ ہوا اللہ تعالیٰ اس کا کوئی متبادل آپ کو دے دیں گے. اور پانچواں ادب یہ ہے کہ انسان اپنی گناہوں کا، اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرے. یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے اندر صلاحیتیں بہت ہیں، میری ذہانت بہت ہے، میں بہت کمال کا انسان ہوں، اور رب سے بھی مانگ رہا ہے. جب خود ہی اتنے تکبر کا اور خود پسندی کا شکار ہے تو پھر رب ایسے بندے کو اور نہیں دیتے. جب رب سے مانگا جائے تو اپنے گناہوں کا اعتراف کیا جائے
اور ہمارے پیغمبر نے سید الاستغفار، جو سب سے بڑا استغفار ہے، وہ سکھایا، تو اس میں کیا سکھایا؟ ابوء لک بنعمتک علی و ابوء بذنبی، اللہ میں تیری نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں، جو کچھ دیا ہے آج تک تو نے ہی دیا ہے، اور میں اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں، میرے اندر بڑے گناہ ہیں، بڑی کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، مجھے اپنے گناہوں کا اعتراف ہے۔ تو اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے، اپنی کمزوری کا اعتراف کر کے، اپنے رب کی بڑائی کو مان کے جب انسان اللہ سے مانگتا ہے، اللہ بھی اسے عطا کرتا ہے۔ آپ کے پاس کوئی مانگنے والا آ جائے اور آ کر کے یہ کہے میرے پاس بہت کچھ ہے، آپ کو کچھ چاہیے، اور کچھ لمحوں کے بعد آپ سے مانگنے لگ جائے، تو کیا خیال ہے؟ آپ کیا کہیں گے کہ چند لمحے پہلے تو مجھے یہ دکھاتا پھرتا تھا کہ میں بہت بڑی چیز ہوں، اور اب میرے سے مانگتا ہے، تو آپ اسے دیں گے؟ رب العالمین تو اس سے کہیں زیادہ غیرت والے ہیں۔ اگر رب کے سامنے کوئی اکڑتا ہے اور تکبر کرتا ہے اس دنیا میں، اور زمین پہ چلتے ہوئے اکڑ کے تکبر کے ساتھ چلتا ہے اور اپنے گناہوں کا اعتراف نہیں کرتا، اللہ رب العالمین بھی پھر اسے عطا نہیں کرتے۔ اور اب آئیے، ویسے تو ہر وقت انسان جب بھی اللہ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، لیکن کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں خاص طور پر دعا قبول ہوتی ہے، ان اوقات میں دعا رد نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک وقت رات کا آخری حصہ ہے، سحری کا وقت ہے۔ اگر آپ کسی بڑی پریشانی میں پھنسے ہوئے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے نکلنا میرے بس میں نہیں ہے، میرے رب نے مجھے نکالنا ہے، تو کبھی رات کے آخری حصے میں سحری کے وقت جب لوگ سوئے ہوں اور اللہ رب العالمین آسمان دنیا پہ یہ کہہ رہے ہوں حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اسے دوں، جب انسان اس وقت مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرتے ہیں۔ اسی طرح اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد الدعاء بین الاذانین، اذان اور اقامت کے درمیان جو بندہ دعا کرتا ہے، رب سے مانگتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی دعا کو بھی رد نہیں کرتے۔ یہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے، اذان سے لے کر اقامت تک کا، ہم اسے پتہ نہیں کہاں کہاں ضائع کرتے ہیں، لیکن اس وقت میں جو بندہ اپنے رب سے سوال کرتا ہے، رب العالمین اس کی ضرورتیں پوری کر دیتے ہیں۔ اور تیسری جگہ، تیسرا وقت سجدے کی حالت میں، انسان جب سجدے میں ہوتا ہے، ہمارا تو زیادہ سجدے میں دل نہیں لگتا نا، ہمیں تو زیادہ سجدے کی دعائیں بھی یاد نہیں ہیں، بس ہم نے تو صرف سبحان ربی الاعلیٰ ہی پڑھنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان سجدے میں دعا کر سکتا ہو، اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں اقرب ما یکون العبد الی ربہ وہو ساجد، کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ فاکثروا فیہ الدعاء، اللہ کے رسول کہتے ہیں سجدے میں کثرت سے دعا کیا کرو، اپنے رب سے کثرت سے مانگا کرو۔ اسی طرح چوتھا وقت جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے کا جو وقت ہے، اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ جب کوئی انسان مانگتا ہے، اللہ سے سوال کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ اور پانچواں، جب بارش ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت یہ بارش رب کی رحمت لے کے جب آ رہی ہوتی ہے، جو بندہ بارش کے دوران اللہ سے دعا کرتا ہے، سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی رد نہیں کرتے۔ ہم تو بارش ہو رہی ہو تو انجوائے کرتے ہیں اور آؤٹنگ کے لیے نکلتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر جب بارش ہو رہی ہوتی اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، التجا کیا کرتے تھے، تو بارش کے دوران جو دعا ہوتی ہے وہ بھی اللہ رب العالمین قبول کرتے ہیں، اسے رد نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ ہم دعا کی اہمیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے، اس کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے، ان اوقات میں بالخصوص اور عام حالات میں بالعموم اللہ سے دعائیں کریں، اللہ سے سوال کریں، اللہ سے التجائیں کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ ہم کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے بن سکیں۔ جب ہماری ضروریات ہوں تو اللہ ہماری ضروریات پوری فرما دیں، اور جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ہم مانگیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم انصر إخواننا في غزة اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين